سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کل کے جلسے پہ۔ کل جو جلسہ ہوا ہے آپ سب نے دیکھا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ جلسہ گاہ میں تو جتنے لوگ تھے ہی تھے، لیکن وہ لوگ بہت سے لوگ پہنچ بھی نہیں سکے، اور ہم نے حالانکہ اس کو لیٹ کیا، پھر لیٹ کیا کہ لوگ پہنچ جائیں، لیکن موٹر وے چکری تک اور اسپتال تک دوسری طرف پورا بلاک تھا، پورا اسلام آباد بھرا ہوا تھا۔ تو اگلی بار ہمیں الگ جگہ رکھنی پڑے گی، پتہ نہیں کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم جلسہ رکھیں، لیکن یہ بھی جگہ چھوٹی پڑ گئی، پریڈ ایونیو، اور لوگ نکلے اور لوگوں نے ایک پیغام دیا نکل کے، اور یہ ایک بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے سب کے لیے کہ یہ قوم بن رہی ہے۔ اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ قوموں کی جیت ہوتی ہے۔ کل جو آپ نے مناظر دیکھے کہ کوئی بھی جلسے سے واپس جانے کو بھی تیار نہیں تھا، حالانکہ ہم نے اتنا دیر کر دی اس میں، لیکن لوگ جانے کو، آخر تک لوگ جو ہیں وہ جانے کو تیار نہیں تھے۔ اور یہ جو جذبہ ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ یہ جذبہ تھا، اور آج یہ پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے کہ اس قوم نے حق اور باطل میں فرق کر لیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس پہ لوگ آگے، اور یہی عمران خان صاحب کی بہت بڑی فتح ہے۔ یہ شارٹ ٹرم کی فتح نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم کی فتح ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گینز دیکھتے ہیں، کرسی لے لی، تحریک عدم اعتماد لے آئے، وزیر اعظم کسی کو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی گینز ہیں۔ جو بڑی گین ہے وہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس قوم کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے، اور یہی اس ملک کو آگے لے کر کے جائے گی۔ اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، اپوزیشن والوں کو اندازہ شاید نہیں ہے کہ وہ کسی روایتی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں ڈیل، وہ ایک لیڈر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک جو روایتی سیاستدان ہوتا ہے وہ صرف آنے والے الیکشن کا سوچتا ہے، لیکن ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والے الیکشن کا نہیں، آنے والی جنریشن کا سوچتا ہے۔ اور کل کے جلسے میں یہ جو پیغام گیا ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں بتائی ہیں قوم کو، اور قوم ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان نے اتنا کچھ کیا دنیا کے امن کے لیے، پاکستان نے جو قربانیاں دیں، 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے، 123 بلین ڈالر سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا، کس چیز کے لیے؟ ہماری افواج نے وہ جنگ جیتی، وہ امن بحال کیا جو دنیا کی اور کوئی فوج کر ہی نہیں سکتی تھی۔ امریکہ 20 سال افغانستان میں کامیاب نہیں ہوا، 20 سال، اور بالآخر اس کو ڈائلاگ پہ جانا پڑا اور انخلا پہ جانا پڑا۔ ہماری فوج نے وہ کر کے دکھایا جو دنیا کی فوج نہیں کر سکتی تھی، اور پاکستان کا تو قصور ہی نہیں تھا اس میں۔ جو کچھ ہوا، جو 9/11 میں ہوا، پاکستان کا تو کوئی پاکستانی اس میں نہیں ملوث تھا، لیکن اس جنگ کے اندر ہم چلے گئے، اور لیکن ہماری فوج نے جس حکمت عملی سے اور جس دلیری سے، اور جو ہمارے جوانوں کی جو شہادتیں ہوئیں، انہوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے امن کی خاطر، پاکستانی فوج نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو اتنا کچھ جب پاکستان کر رہا ہے، تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ اور کسی کو ایبسولوٹلی نہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک لیڈر آیا، دلیر لیڈر عمران خان، جس نے کہا ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، لیکن ہم اپنی خود مختاری، اپنی عزت نفس، اپنی خودداری پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام، اور یوں ہی قومیں بنتی ہیں، یوں ہی ملک آگے جاتا ہے۔ 70% ہماری آبادی یوتھ پہ ہے، ہم اسے کیا ڈائریکشن دے کہ ہم غلام ہیں، ہم غلامی کی زندگی گزاریں گے؟ قائد اعظم نے کیا اس لیے یہ ملک بنایا تھا؟ آزادی، سب سے بڑی آزادی ذہنی غلامی سے آزادی ہوتی ہے۔ یہ زنجیروں میں جو کڑا ہوا ہے ان سب نے، یہ سارے نواز شریف، آصف زرداری، سب ان کے بیرون ملک اثاثے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ قید میں رہتے ہیں، اپنی قوم کو قید میں رکھتے ہیں، آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ آزادانہ فیصلے کریں گے، ان کے اثاثے بار منجمد کر دیے جائیں گے، فریز کر دیے جائیں گے، کنٹرول کرا کے ان کو چلتے ہیں۔ کیا ان کے حوالے کرنا ہے ہم نے ملک جو کنٹرول ہو کے چلتے ہیں، یا اس کے حوالے کرنا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے، کوئی بیرون ملک اثاثے نہیں ہے، وہ اس قوم کا ایک ایک پیسہ بچا رہا ہے، اس قوم کے لیے کام کر رہا ہے عمران خان، جس نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو کل کے جلسے میں آپ نے دیکھا اس قوم کو ایک ڈائریکشن ملی ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ اس سے بڑی فتح
فتح کیا ہوگی اس قوم کی، عمران خان کی، کپتان کی؟ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ کرسی تو آنے جانے کی چیز ہے، کرسی میٹر ہی نہیں کرتی ہے. کہتے جی کتنی کرسیاں تھیں، کرسیوں پہ تم لوگوں کی نظریں ہیں، ہماری نہیں ہے. ہم عمران خان اس ملک کو قوم بنانے آئے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے آئے ہیں. جو 3 سال میں عمران خان نے جتنے کام کیے ہیں، ان دونوں نے مل کے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 30 سالوں میں باری باری اقتدار میں آئے، انہوں نے نہیں کیے، صرف ان 3 سالوں کا. اور پہلی بار عمران خان اقتدار میں آئے ہیں. عمران خان کے بعد کون لیڈر ایسا ملے گا پاکستان کو؟ تو پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں نے عمران خان پہ مقدمہ بنایا تھا، آپ سب یاد ہے، ہم یہاں آتے رہتے تھے ڈیلی بیسس پہ. 1 سال وہ مقدمہ چلا تھا اسی معزز عدالت میں. کیوں بنایا تھا انہوں نے؟ کیوں بنایا تھا وہ مقدمہ؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ایک بین الاقوامی انکشاف ہوا تھا پیناما کا، ان کی جائیدادیں نکل آئی تھیں جو عمران خان صاحب پہلے بتا چکے تھے، لیکن یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں، عمران خان ویسی بات کرتے ہیں، ایسی تو کوئی ہماری جائیدادیں نہیں ہیں. وہ جب بین الاقوامی انکشاف ہوا کہ آپ کی تو جائیدادیں ہیں، پھر کہنے لگے ہاں جی الحمدللہ ہماری ہیں. پہلے تو کہتے تھے لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کچھ جائیداد نہیں ہے. لیکن جب آ گیا اور عمران خان نے جب آواز اٹھائی، انہوں نے عمران خان پہ مقدمہ کر دیا. اس چیز کے اوپر مقدمہ کیا جس آدمی نے حلال کی کمائی باہر کرکٹ کی محنت کر کے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور محنت کی، وہ حلال کی کمائی باہر سے بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان لے کر کے آئے. 40 سال پرانا ریکارڈ دیا، 60 سے زیادہ دستاویزات دیں، اور کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ کرتے تھے، اور اس عدالت سے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے، سرخرو ہوئے. دوسری طرف ان کا آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ وہ اپارٹمنٹس ان کے ہیں تو کیسے ہیں. ایک قطری خط لے کے آئے وہ بوگس، اور ایک وہ سیاہی بعد میں آتی ہے لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، فونٹ جو ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے. پہلے ان کی ڈیڈ اس فونٹ کے اندر لکھی ہوئی آ جاتی ہے، جعلی بوگس ڈیڈ، وہ لے کے، اور تو کچھ نہیں لے کر گئے. ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ بیرون ملک جائیدادیں کیسی ہیں. ان سب کے بیرون ملک اثاثے ہیں، اس لیے کنٹرول کر کے چلتے ہیں. لیکن کل قوم نے فیصلہ دے دیا ہے، یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ پارلیمنٹ میں کیا ہے؟ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو نوٹ آف نو جو کانفیڈنس ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹیرین ہے، یہ پبلک کے ووٹ لے کے آتے ہیں نا، ان کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے. آپ کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ نے اس کی ترجمانی پارلیمنٹ میں کرنی ہوتی ہے. یہ ہے جمہوریت نا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بک کے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، بک کے پیسے لے کے. ہمارے کل جلسے میں آپ نے دیکھا دوپہر 2 بجے 2 اور ایم این اے سامنے آئیں جنہوں نے کہا ان کو بھی آفر ہوئی تھی، انہوں نے مائک پہ آ کے بتایا ان کو آفر ہوئی تھی، انہوں نے نہ کی. تو یہ ضمیروں کے سوداگر لوگوں کو خرید کر یہ کر رہے ہیں. آج سیشن ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، لوگوں کو خرید کے عمران خان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیا نظام ہے جس میں عوام کی خواہشات کی عکاسی نہیں ہے، ترجمانی نہیں ہے؟ یہ کیسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو عوام کو سنتے ہی نہیں ہیں، جو اپنی بس لالچ میں، اپنی اس چیزوں میں، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بارگین کر کے اور جو آپ کو عہدے مل جائیں گے، شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے. بڑی گیم سے دور ہیں آپ، بڑی فتح سے بہت دور چلے جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے. آپ کی سیاست تو ختم ہوگی. اس سے قطع نظر کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، اس سے قطع نظر بات کر رہا ہوں. ان کے حلقوں میں لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے آئندہ، بالکل نہیں ڈالیں گے. یہ اور ہمارے اتحادی بھی جانتے ہیں. یہ انہوں نے کل پبلک کو نہیں دیکھا، کل خاص طور پہ گجرات سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے جو ہمارے اتحادی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ آپ کدھر کھڑے اور قوم کدھر کھڑی ہے. اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے. کیا کہتے ہیں کل شاہزن بگٹی نے بھی بلاول کے ساتھ وہ چلے گئے، اور آج کاف لیگ والے بھی مل رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. آفر بھی ہوئی ہے کاف لیگ والے. دیکھیں اتحادیوں نے اس کو آخری اوور تک نہیں، اس کو وہ سپر اوور میں لے گئے. یہ اب سپر اوور میں گیم چلا گیا اور اتحادیوں کا فیصلہ ہے. لیکن انہیں اس ملک کا سوچنا ہے نا. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو. وہ ہمارے سینئر، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی منانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بات میں کچھ اور کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتحادی دیکھ لیں کہ پبلک پلس کدھر ہے، پبلک اوپینین کدھر ہے، اس کے اوپر فیصلہ کریں. جو بھی فیصلہ کرنا ہے ان کی مرضی ہے، لیکن پبلک اوپینین تو دیکھیں کہ پبلک اوپینین کدھر ہے. اور جمہوریت ہے ہی جمہور سے نا. جب جمہور آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیسی جمہوریت؟ تو فیصل صاحب کیا آپ بھی ابھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر آئیں گے؟ ان کا تو غائب ہو گیا. ان کا تو پہلے سے نوٹ کو عزت دو ہے، ووٹ کو عزت یہ نہیں ہوتی. ووٹر کو عزت دو.
ووٹر کو ووٹ تو خریدے جاتے ہیں. یہ نظام کے اندر تبدیلی بہت ضروری ہے. میں اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نظام کے اندر تبدیلی بہت ضروری ہے. یہ ڈائریکٹ ووٹ ہونا چاہیے چیف ایگزیکٹو کے انتخاب کے لیے. پی ایم صاحب نے کل ایک لیٹر بھی لہرایا اور یہ کہا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو کیا آپ نے کوئی لیٹر دیکھا وہ؟ نہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس. اچھا, اس لیٹر کو بیس بنا کے کیا آپ سپریم کورٹ آئیں گے؟ جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, ملک کے خلاف ہو رہی ہیں. عمران خان کو اپنی ذات کے سے تو کچھ نہیں ہے. عمران خان کیونکہ ذاتی لڑائی تھوڑی لڑ رہے ہیں, ملک کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو وہ ملک کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف کورٹ میں آئیں گے. تو وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو وہ کیوں نہیں دکھایا؟ ان سے کوئی ڈسکشن ہوئی یا نہیں ہوئی اس حوالے سے بتائے گا, کسی کو پتہ کیوں نہیں؟ یہ تو سینئر جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا فیصلہ ہے. جو آپ کا بھی سوال ہے اس پہ آگے کا کیا لائے عمل ہے یہ تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن میں معاملے کی طرف تو نہیں چلا جائے گا. نہیں, وہ بھی سارا سامنے آ گیا. آپ جو بات کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن جو بنا 126 دن کی ہماری جو سٹرگل تھی, اس کے بعد جسٹس ناصر الملک کی قیادت میں اس وقت چیف جسٹس تھے, ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا. 35 پنچر سے بہت زیادہ پنچر آگے لگے تھے. اٹھا کے پڑھے وہ رپورٹ, اس میں 21 فائنڈنگز تھیں. آپ وہ رپورٹ اٹھا کے پھینکے, 35 پنچر تو کم تھے, اس سے زیادہ پنچر لگے تھے. اور وہ پنچر لگانے والے یہ بغیر پنچر لگائے تو الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. یہ تو دھاندلی کے بغیر الیکشن جیت. میں آج چیلنج کرتا ہوں ڈائریکٹ ووٹ پہ آئیں. اور پاکستان کی یوتھ چاہتی ڈائریکٹ ووٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈائریکٹ ووٹ مطلب چیف ایگزیکٹو کا انتخاب ڈائریکٹ ووٹ سے ہو. اگر آپ ڈائریکٹ ووٹ کریں کہ پبلک چاہتی کیا ہے, اس نظام کے اندر درستگی ضروری ہے. یہ قوم کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں, قوم کے ملک کے مستقبل یہ کہہ رہا ہوں. اس کو اسٹڈی کریں, سارے اسٹڈی کریں اس کو. دیکھیں, جانا چاہیے نا, یہ میری ذاتی رائے, لیکن جانا چاہیے ہمیں اس نظام کی تبدیلی کی طرف. لیکن جو یہ بارگین ہوتی ہے, جو ڈیل ہوتی ہے, جو قیمتیں لگتی ہیں, جو ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں, اگر اس طرح کرنا ہے تو کوئی حکومت نہیں چل سکے گی. پھر اگر یہ روایت پڑ گئی, کوئی حکومت نہیں چل. کل کو ان کی حکومت کے خلاف ہی 10-15 لوگ خرید کے ہٹاتے رہے, حکومتیں ہٹاتے رہے. جمہوریت کے لیے کام کریں. سب سے بڑی بات آخر میں, انسانیت کے لیے کام کریں, انسانیت کے لیے. بہت بہت شکریہ.